والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ابھی تک آپ حضرات نے حضرات مفتیان کرام کے قرآن کی فضیلت، عظمت، ضرورت سے متعلق تفصیلی گفتگو سنی. میں چونکہ تبلیغی ہوں اور تبلیغ والوں کا کام ہوتا ہے ترغیب، تشکیل اور کارگزاری، لہذا بجائے بیان کرنے کے میرے دل میں یہ خیال آیا میں سب سے پہلے آپ حضرات سے کارگزاری لوں. بیان تو سنتے رہتے ہیں، شام کو جائیں گے زبردست بیان ہوا، بولا کیا تھا پتہ نہیں، عمل کی کتنی نیت کی تھی کچھ بھی نہیں. لہٰذا میں آپ سے کارگزاری پوچھوں گا. سب سے پہلے کارگزاری، الحمدللہ میں کئی سال سے یہاں پر سالانہ جلسے میں آ رہا ہوں، تو ہر سال امام صاحب اس سے کچھ پہلے ہی یہ پروگرام کر لیا کرتے تھے. اس سال مجھے لگتا ہے تھوڑی تاخیر ہوئی ہے، لیکن بہرحال اپنے اپنے وقت پر ہر کام ہوتے ہیں. یہ وقت، یہ جلسہ اسی وقت متعین تھا، من جانب اللہ ہو گیا ہے. تو پہلا سوال میں آپ سے یہ کروں گا، سال گزشتہ جو اللہ کے بندے اس پروگرام کے اندر شریک تھے وہ ذرا ہاتھ اٹھا لو. پچھلے سال جو پروگرام میں شریک تھے وہ ہاتھ اٹھا لو، دائیں ہاتھ اٹھا لو. ڈرو نہیں، کارگزاری تو اللہ کے یہاں ہونی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. چلیے ماشاءاللہ. اکثر وہ ہے کہ جو پچھلے سال شریک تھے، اکا دکا وہ ہے وہ کم ہے. ایک ہوتا ہے کارنامہ، دوسری ہوتی ہے کارگزاری. کارنامے میں بڑھائی بھی ہوتی ہے، حیا بھی ہوتی ہے. اگر کام کیا ہے تو بڑائی جتلاتے ہیں، نہیں کیا ہے تو شرم ہوتی ہے. اور کارگزاری میں اپنے کام کو پیش کرنا ہوتا ہے، نہیں کیا ہو احساس دل میں پیدا ہوتا ہے آئندہ اس کو کریں گے. اس لیے یہ کارگزاری ہو رہی ہے، کارنامے نہیں. اب کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ جاتے جاتے آخری الفاظ میں نے کیا کہے تھے؟ مجھے تو یاد ہے، آپ کو جس کو یاد ہو وہ مجھے بتا دے کہ میں نے آپ حضرات سے کیا نیت کروائی تھی. تبلیغ والے نیت کرواتے نا چلے 4 مہینے کی کہ بھئی نام لکھاؤ، نام لکھو. جب نہیں اٹھتے تو وہ بھی اپنی جان چھڑانے کے لیے، لوگ بھی جان چھڑانے کے لیے تھے، چلو جی نیت کر لو سارے کے سارے. وہ بیان کرنے والا بھی تنگ آ گیا ہوتا ہے، وہ بھی کہتا ہے جان چھوٹے، نام تو لکھاتے نہیں ہے. تو میں نے بھی جان چھڑانے کے لیے آپ کو کوئی نیت کروائی ہوگی. تو کسی کو یاد ہے میں نے کیا نیت کروائی تھی؟ جس کو یاد ہے وہ ہاتھ کھڑے کرو. کسی کو بھی یاد نہیں ہے؟ بچوں کو یاد ہے میں نے کیا نیت کروائی تھی؟ چلیے اچھا یاد ہے، کھڑے ہو کر بتاؤ کیا نیت کروائی تھی. اینڈ میں آپ نے کہا کہ سیلی ٹوپی لگائی ہوئی تھی، تو انشاءاللہ سفید ٹوپی سارے لگائیں. اینڈ میں سر آپ کا سوال ہے. ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ. اچھا مجھے یہ بتاؤ، یہ بچے پہلے بتائیں گے، اس سال کس کس بچے نے ناظرہ قرآن پورا پڑھ لیا؟ دیکھ کر کس کس کا قرآن اس سال پورا ہو گیا؟ ہاتھ کھڑے کرو. ایک بچی ہے ماشاءاللہ، چلو ہاتھ نیچے رکھو. اچھا 25 پارے کس کے مکمل ہو گئے ناظرہ؟ ماشاءاللہ ایک دو بچیاں ایک بچہ. چلو ٹھیک ہے. 20 پارے کس کے ہو گئے؟
20 पारे, एक ही बच्चा है, एक बच्ची एक बच्चा, 15 पारे किसके हो गए? 15 पारे नाजरा देखकर जिसने पढ़ लिया है। 10 किसने पढ़ लिए? दाया हाथ पढ़ा करते हैं। 5 किसके हो गए? ओ माशाल्लाह, कई सारे हो गए। अच्छा, कुरान किस किस का शुरू हो गया है? कायदा खत्म करके कुरान किस किस का शुरू हो गया है? बच्चियां ज्यादा है, बच्चे कम है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। इसका मतलब बाकी सारे ना कायदा पढ़ रहे हैं। ठीक, बच्चे पूरे हो गए। अब बड़े बताएं, वो खड़े हाथ खड़े करे जिन्होंने कुरान मुकम्मल पढ़ लिया है, जिंदगी में उन्होंने कुरान मुकम्मल पढ़ लिया है, चाहे उस्ताद के साथ और चाहे खुद से पढ़ लिया है। जिसने कुरान मुकम्मल पढ़ लिया है, चाहे जिंदगी में एक ही बार पढ़ लिया हो, वो हाथ खड़े करो। माशाल्लाह, कहना तो मुझे लगता गुनाह ही है, लेकिन चलो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी तबलीग वाले चूंकि थोड़े पर भी राजी हो जाते हैं। ये 4 महीने से आते हैं, 3 पर भी राजी हो जाते हैं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें भी अब इतने सारे इसमें बाकी हैं कि जिन्होंने कुरान करीम नाज़रा भी अभी नहीं पढ़ा है। सच बताओ, हमारा बेटा दिल्ली में पढ़ता हो, हमने उसको चिट्ठी लिखी यहाँ से, बेटा तुम दिल्ली में पढ़ने के लिए गए हो, मैं इतना खर्चा भेजता हूँ, घर में तुम्हारी माँ है, तुम्हारे 2 छोटे भाई हैं, 2 छोटी बहनें हैं, मैं मजदूरी करता हूँ, तुम्हें भी खर्चा भेजता हूँ, इनको भी खर्चा चलाता हूँ, आपसे गुजारिश है आप होटलों में न जाया करो, सिनेमा में न जाया करो, बाजारों में मत फिरा करो, खाना खुद बनाया करो, होटल का खाना मत खाया करो, दोस्तों के साथ मत जाया करो, वगैरह वगैरह। ये लंबी चौड़ी चिट्ठी आपने भेजी और आपको डाकिया की तरफ से ये खत भी आ गया कि आपका खत आपके बेटे को मिल चुका है। अब आप 6 महीने के बाद, साल के बाद गए दिल्ली अपने बेटे से मिलने के लिए, तो आपने देखा कि आपका बेटा शाम को कहीं गया, बहुत देर से आ गया, और जब वापस आ गया 2 दोस्त और साथ में थे। दूसरे दिन देखा कि आपने चोरी से आपका बेटा सिगरेट भी पी रहा है। तीसरे दिन देखा कि इसने लंबा सा मोबाइल भी खरीद रखा, उसमें कुछ फिल्म भी देख रहा है। अब आप अंदर से पूछ रहे हैं, मैंने इस बेटे के लिए इतना लंबा चौड़ा खत लिखा था, ये सारी नसीहतें लिखी थी, इसके बावजूद इस बेटे ने उन नसीहतों पर अमल क्यों नहीं किया? अब जिस दिन आपने निकलना था, 2 दिन पहले आपने बेटे को बिठाया, बेटा वो जो मैंने आपको खत लिखा था, तो उस खत में जितनी नसीहतें मैंने लिखी थी, आप सारी बातों पर अमल करते हैं? पहले तो फट से कहेगा हाँ सारी बातों पर अमल करता हूँ। फिर आपने पूछा बेटा जरा मुझे बताओ मैंने क्या क्या लिखा था उन बातों में? बस अब वो सर को खुजलाएगा, जी अब्बा असल में वो था ना, ये इधर उधर तो कुछ नहीं। सच बताओ, इस वक्त आप उस वक्त अपने बेटे के लिए अंडे पसंद करोगे या डंडे पसंद करोगे? हाँ नहीं, सच बताओ क्या पसंद करोगे, डंडे या अंडे? हाँ क्यों? वो तो आपका बेटा है, वो तो आपका लखते जिगर है, आप मजदूरी करके उसके लिए पैसा भेजते हो, घर में कटौती करते हो, फिर भी वहां सफर में जाकर दिल्ली में आपका दिल ये चाह रहा है मैं इस बेटे को अंडे नहीं आए डंडे खिलाऊंगा। क्यों? वजह यह है कि आपने 6 महीने पहले इस बेटे के नाम एक खत लिखा था, बेटा ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे करना। आपने उसका अपोजिट खिलाफ पाया अपने बेटे को, गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? है? बच्चे तो बोल रहे हैं, बड़े बोलते हुए शर्म कर रहे हैं। बड़े बताओ गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? वो तो कारगुजारी सुना रहा हूँ, सुन रहा हूँ, ये तो कोई तकरीर नहीं है ना, गुस्सा आएगा ना? ठीक ऐसे ही समझो अल्लाह ने मेरे और आपके पास एक चिट्ठी भेजी है, वो चिट्ठी है कुरान करीम की शक्ल में। चिट्ठी आती है लिफाफे में बंद करके,
پھر اس کو ڈاکیا کے ذریعے سے ہم تک کئی کوریئر آتی ہے، کہیں اب تو زمانہ چونکہ میسیجز کا ہو گیا، اب کہاں اتنے مہینے، وہ تو ہم سے پوچھو نا، جب 2 مہینے کے بعد دیوبند میں چٹھی آتی تھی تو کھانا بھی بھول جاتا تھا، آج گھر والوں نے کچھ لکھا ہے، اور گھر والوں کو جب ہمارا پتہ آتا تھا وہ بھی کھانا بھول جاتے تھے، وہ چٹھیاں سنبھال کے رکھتے تھے، اس لیے آپ کو شاید چٹھیاں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ اللہ کی طرف سے بھی ایک چٹھی آئی ہے، یہ پیغام آیا ہے، یہ خط آیا ہے، اس خط میں اللہ نے کہا یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو۔ یہ ہم سب کے پاس ہے نا، تمام مسلمانوں کے گھروں میں قرآن موجود ہے، مسجدوں کے اندر قرآن موجود ہے۔ اب جنہوں نے یہ قرآن ابھی تک نہیں پڑھا ہے، اگر اس وقت ہماری موت آ گئی اور قبر میں باقی سوالوں کو ہٹ کر ہمارا اللہ ہم سے پوچھے گا، میرے پیارے بندے مجھے یہ بتا، میں نے تیرے پاس اپنا قرآن بھیجا تھا، اپنی چٹھی بھیجی تھی، اپنا خط بھیجا تھا، میرے بندے بتا تو نے وہ پڑھا تھا؟ ہم کہیں گے نا ربا، مجھے گاڑی سے فرصت نہیں، دکان سے فرصت نہیں، زمینداری سے فرصت نہیں، اور محنت سے فرصت نہیں، مزدوری سے فرصت نہیں، دفتر سے فرصت نہیں۔ بتاؤ یہ سارے بہانے وہاں چلیں گے یا نہیں چلیں گے؟ کوئی بہانہ ہے وہاں جو چلے گا؟ جب نہیں چلے گا پھر خود ہی فیصلہ کریں ہم، اللہ ہمیں پھر انڈے کھلائے گا یا ڈنڈے کھلائے گا؟ ڈنڈے کھلائے گا نا۔ بچوں کو چونکہ روز ڈنڈے پڑتے ہیں اور بڑے آ کر کہتے ہیں کیوں مارتے ہو، اس لیے بچوں کو ڈنڈے جلدی یاد ہے، ان کو انڈے تو نہیں ملتے، ان کو ڈنڈے جلدی ملتے، اس لیے ان کو ڈنڈے جلدی یاد ہے۔ بڑوں کو ابھی ملے نہیں ہیں لیکن مل رہے ہیں، مل رہے ہیں ڈنڈے، ہمیں مل رہے، ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جو اتنا لمبا چوڑا زمانہ، یہ جو مدارس بند رہے، یہ جو مسجدیں بند رہی، ابھی جو حرم محترم ابھی تک بند ہے، اور کرونا کے پیشنٹ کتنے نکلے اور کتنے مر گئے، جتنی ہوا تھی کیا اتنے مرے؟ کچھ تو سمجھنا چاہیے نا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ میرے اور آپ کے اوپر یہ اللہ کی طرف سے پکڑ، دنیا والے تو کرتے رہتے، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے۔ اللہ اپنے گھر میں اس کو لائے گا، جس کو بھیجے گا وہ آئے گا، جس کو اللہ روک دے گا وہ آ نہیں سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں لاک ڈاؤن لگ گیا، پولیس والوں نے روکا، اس نے روکا، یہ سارے اسباب بن گئے۔ اصل یہ کہ اللہ نے ہمیں اپنی گھروں میں آنے سے روک دیا تھا، دفع ہو جاؤ، میرے گھروں میں تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹے پر غصہ آتا ہے، بیٹا میرے گھر میں نہیں آنا، تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ میرے گھر کے اندر داخل ہو جائے۔ اللہ نے کہا او میرے بندو تم اس قابل ہو ہی نہیں، تم میرے گھر میں آ سکتے ہو، نکل جاؤ، تمہارے لیے میں نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے۔ یہ تو سارے اسباب بن گئے، حالات بن گئے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کے گھر میں آنے سے رک گئے۔ یہ اللہ کا وہ پیارا ڈنڈا ہے جس ڈنڈے کو ابھی ہماری پیٹھ پر لگا نہیں، لیکن دکھا دیا میرے بندو میں ایسا کر سکتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو پھر آگے چل کر یہ وقت آ جائے گا پھر تم قرآن پڑھنا چاہو گھروں کے اندر بھی نہیں پڑھ پاؤ گے، مسجد تو بہت دور کی بات ہے، گھروں کے اندر بھی نہیں پڑھ پاؤ گے۔ لہذا وہ وقت آنے سے پہلے پہلے جنہوں نے ابھی تک قرآن نہیں پڑھا ہے وہ سب دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ارادہ کرو، قبلہ رخ بیٹھے ہو، انشاءاللہ باوضو بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ماشاءاللہ ان معصوم بچوں کے درمیان میں بیٹھے ہو، اللہ کے گھر کی چھت پر بیٹھے ہو، پکا ارادہ کر لو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہ ہم اللہ کے قرآن کو پڑھیں گے۔ ہاتھ کھڑے کرو۔ ابھی تو آپ سوچتے ہوں گے یہ مولوی بڑے ظالم ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم صرف میٹھا میٹھا سناتے ہیں، کڑوا کڑوا نہیں سناتے ہیں، جس کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ آج مسلمان 99% وہ ہے جو قرآن نہیں پڑھتا، اور شاید اللہ مجھ سے جھوٹ نہ بلوائے لیکن میرا ایک اندازہ ہے 70% طبقہ وہ ہے جو قرآن پڑھنا جانتا ہی نہیں ہے،
جو سرے سے قرآن پڑھنا جانتا ہی نہیں ہے، اور جو جانتے ہیں ان میں سے 99% وہ ہے جو قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ اچھا ایک کارگزاری اور پوچھ لو، شاید وہ مناسب نہیں ہوگی، لیکن اگر میں پوچھتا تو میں یہ پوچھتا، بتاؤ آج صبح کس نے اللہ کے قرآن کو تلاوت سمجھ کر اور اللہ کا حق سمجھ کر آج صبح کس نے تلاوت کی ہے؟ میں پوچھ نہیں رہا ہوں، لیکن اگر میں پوچھتا تو شاید اس مجمع میں سے بھی 2% مجھے یقین نہیں کہ 2% ہاتھ کھڑے کر پائیں گے۔ یہ تو چھوٹا سا مجموعہ ہے نا، اس چھوٹے سے مجموعے میں بھی بچے نہیں، یہ تو ڈنڈے کے زور پر تو پڑیں گے، بڑے جو بالغ ہے، جو بوڑھے ہیں، جو بزرگ ہیں، انہوں نے کیا صبح اٹھ کر اللہ کے قرآن کو پڑھا؟ نہیں پڑھا ہوگا۔ ہاں صبح اٹھ کر ہمارے جوانوں نے سب سے پہلے موبائل نکال کر فیس بک چیک کی ہوگی، چونکہ رات ایک میسج آ گیا تھا، واٹس اپ انڈیا پاک میں بند ہو گیا تو صبح رات کو ان کو ٹینشن ہو گئی تھی، صبح واٹس اپ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ صبح کو دیکھا نہیں چل رہا، الحمدللہ شکر ہے واٹس اپ چل رہا ہے۔ وہ رات ہی کمنٹ کر رہے تھے اب کیا ہوگا، رابطے منقطع ہو گئے، رابطے ختم ہو گئے، اب کیسے؟ وہ آپس کے رابطے سے اتنی بڑی ٹینشن، اللہ سے کب سے رابطہ ٹوٹا ہوا، اس کی ٹینشن کوئی نہیں ہے۔ اس سے اگلی بات پوچھوں آپ سے، اگر میں پوچھوں سچ بتاؤ صبح آج کس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی تھی؟ 1% بھی نہیں ہوگا، 1% بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ ہم تبلیغ والے ہیں نا، ہم کہتے ہیں شرماتے نہیں ہیں، یہ کارگزاری ہے۔ ایک جگہ کارگزاری ہو رہی تھی، وہ کارگزاری دے رہے تھے اتنے فیصد نمازی، میں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے، 1% نمازی ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا عید کے دن فجر کی نماز میں نے اس مسجد میں پڑھی ہے، وہاں مقامی ایک بندہ تھا، لہذا 1% نمازی ہے۔ جب عید کے دن بھی مسلمان اٹھ کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو وہاں کے محلے والوں کو نمازی کہیں گے یا بے نمازی کہیں گے؟ لوگ تو آج صبح اٹھاتے ہوئے ڈر محسوس کرتے، آر محسوس کرتے، ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن سنو، کل قیامت کے دن یہی بیٹا میرا اور آپ کا گریبان پکڑے گا، یہی باپ میرا اور آپ کا گریبان پکڑے گا۔ اس وقت جب ہمارا بیٹا دوزخ کی آگ میں ڈالنے کے لیے لے جایا جا رہا ہو، کیا باپ کی ہمت ہے اس وقت اپنی بیٹے کو کھینچ لے؟ نہ، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، تو بیٹا ہے، کس نے کہا تو میرا بیٹا نہیں ہے؟ عجیب، میں تو آپ کا لختے جگر ہوں، نہ میں نہیں جانتا، میں تو آپ کی بیٹی ہوں، آپ تو میرے لیے سب کچھ کر لیتی تھی، آپ خود پانی پر